والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ کانفرنس جو آپ کے علاقہ ڈھوک آجری چکوال میں 12 ربیع الاول شریف کو منعقد ہوتی ہے. آج 1444 ہجری 12 ربیع الاول کو پھر سے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اللہ کریم تمام ہی منتظمین کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضرات قائدین، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن خطیب اسلام، مجاہد اسلام علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سماعت فرمائیں گے. چند باتیں تھوڑے سے وقت میں آپ کے گوش گزار کروں گا. ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور پاک پیغمبر کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کیا گیا. حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. 40 سال تک مکہ میں حضور کا مخالف کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب اعلان نبوت کیا اس وقت حضور سے محبت کرنے والے تھوڑے رہ گئے، مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور حضور علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں گزارے. 13 سال کے بعد پاک پیغمبر نے ہجرت کی اور ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا تو حضور علیہ السلام کا دل دکھی تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے. یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. حضور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. ان 10 سالوں میں پاک پیغمبر نے 27 غزوات اور 56 سرایا روانہ کیے. 63 برس کی عمر میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. جب حضور دنیا سے گئے اس وقت صحابہ کرام پر غم کی قیامت ٹوٹی. یہ بھی چکوال کے لوگوں مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ کل 4 اہم نسبتیں ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہیں، لیکن 3 نسبتیں ربیع الاول میں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت، ہجرت اور دنیا سے رحلت، یہ 3 واقعات ایسے ہوئے کہ ان 3 واقعات کا جب دنیا میں وقوع پذیر ہوا اس وقت ابو بکر صدیق موجود تھے، اور جو پہلا واقعہ حضور کی ولادت کا اس وقت ابو بکر صدیق دنیا میں موجود نہیں تھے. ابو بکر صدیق پاک پیغمبر سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کا وجود دنیا میں نہیں تھا، لیکن پاک پیغمبر کے آنے پر ابو لہب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، سارے رشتہ داروں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. لیکن جب اعلان نبوت ہوا
اس وقت ابو بکر صدیق کی عمر 38 برس ہے اور نبوت کی عمر مبارک 40 برس ہے۔ اس وقت ابو لہب بھی موجود تھا جس نے آنے پہ خوشیوں کا اظہار کیا تھا، اور اعلان نبوت کے وقت ابو بکر بھی موجود تھا جو ولادت کے وقت دنیا میں ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب جو ساتھ چلے تو چمکدار ہے، جو پیچھے ہٹے تو بدبودار ہے۔ جب اعلان نبوت کیا تو ابو بکر صدیق نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، قرآن مجید ان کی صحابیت پر گواہ بنا، اور اعلان نبوت کے وقت ابو لہب نے مخالفت کی، حالانکہ ولادت کے وقت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ قرآن مجید اس کو تبت یدا ابی لہب و تب کہتا ہے۔ پاک پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت کے موقع تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے صدیق اکبر کو مصطفیٰ سے جدا دیکھا ہو یا مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہو تو ساتھ ابو بکر صدیق کو نہ دیکھا ہو۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو اعلائے کلمت اللہ، اعلان نبوت کے بعد جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہنا پڑا، اس وقت ابو بکر صدیق کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہتے، چونکہ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ ابو بکر اگر چاہتے تو باہر رہ سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام پر جنہوں نے جان فدا کی، مال فدا کیا، ایک ایک سانس کو حضور کی امانت سمجھا، وہ حضور کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے چباتے رہے، گٹلیاں چباتے رہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے گوارا نہ کیا کہ مصطفیٰ تکلیف میں ہوں اور گھر میں ابو بکر سکون کے ساتھ ہو۔ تمام تکلیفیں اٹھائی تو ابو بکر نے ساتھ اٹھائی۔ پھر اسی ربیع الاول میں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر سلایا حضرت علی کو اور ساتھ لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جو گھر میں پہلے سے موجود ہو اس کو ساتھ لے کے جانا آسان ہے، جو دوسرے گھر میں موجود ہو اس کو لے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہری طور پر حکمت عملی کے بھی خلاف ہے۔ جو پہلے سے گھر میں موجود ہے اس کو ساتھ لے جانا آسان ہے، جس کو اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور حال بھی یہ ہے کہ مکہ کے لوگ برہنہ تلواروں کے ساتھ محمد کریم کی جان لینے کے در پہ ہیں، لیکن پاک پیغمبر نے حضرت علی کو سلایا اور ابو بکر صدیق گھر میں سوئے ہوئے کو جگایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، علی کو سلا رہے ہیں، ابو بکر کو جگا رہے ہیں۔ در حقیقت رب کریم نے یہ انتظام اس لیے فرمایا کہ بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو علی کو مشکل کشا کہے گا، بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو علی کو حاجت روا کہے گا۔ پاک پیغمبر کے ساتھ اللہ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والا طبقہ یہ کہے کہ ہجرت کی رات جب مصطفیٰ کریم کو مشکل پیش آئی تو مصطفیٰ نے بھی اپنے مشکل حل کرنے کے لیے علی کو پکارا، علی کو بلایا اور علی کو ساتھ لے گئے۔ مشکلوں میں نبی کی مشکل کو حل کرنے والا بھی علی ہے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا، علی جاگے ہوئے کو سلا دیا، ابو بکر سوئے ہوئے کو جگا دیا، اور پاک پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ میں نے کہا رب کریم، حضرت علی ساتھ چلے جاتے تو چکوال کے مسلمان ہو، افریقہ اور انڈیا کے مسلمان ہو، ہم تو سارے خوش تھے۔ یہ نہیں تھے کہ حضرت علی ساتھ چلے گئے، مسلمان خوش ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے بھتیجے بھی ہیں، حضور کے بھائی اور بیٹے بھی ہیں، حضور کے ساتھ ہو تو ہم خوش ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں بعد میں کوئی دوسری رائے بھی آئے کہ کوئی شخص کل یہ کہے کہ نبوت علی کے ساتھ ہے، علی ہمارے، مسلمان کہے علی ہمارے، اور اس بات پر اختلاف ہو جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں اختلاف ہونے ہی نہیں دوں گا، میں ابو بکر کو نبوت کے ساتھ بھیجوں گا۔ قیامت کی صبح تک کافر بھی کہیں گے ابو بکر ہمارا نہیں ہے، مسلمان بھی کہیں گے تمہارا نہیں ہے، کافر بھی کہیں گے ابو بکر تمہارا، مسلمان بھی کہیں گے ابو بکر ہمارا ہے۔ پاک پیغمبر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے اور حضور علیہ السلام پر غار میں اپنی گود میں سلایا اور ڈنگ برداشت کیے اور پہرے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس راستے کو بند کیا جہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ ایک پہرا وہ تھا جو غار میں مصطفیٰ کریم پر ابو بکر صدیق نے دیا، اور ایک پہرا وہ تھا جب مصطفیٰ کریم اسی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے چلے گئے، اس وقت بھی ابو بکر صدیق نے ہر اس راستے کو بند کیا جہاں سے دین کا دشمن
آ سکتا تھا، جہاں سے ختم نبوت کا منکر آ سکتا تھا۔ غار میں ابو بکر صدیق نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور اپنے تن کے کپڑوں سے بند کیا، اور جو ایک سوراخ رہ گیا اس پہ بھی ایڑی ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو دشمن جہاں سے بھی آئے، کہیں سے تو ابو بکر صدیق کے کپڑے کا سامنا ہوگا اور کہیں سے ابو بکر صدیق کے وجود کا سامنا ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے، دشمن جس راستے سے بھی آئے، آگے صدیق اکبر کے کپڑوں کا یا صدیق اکبر کے قدموں کا سامنا رہے گا۔ ان سے گزر کر ہی نبوت تک پہنچے تو پہنچے، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتے۔ پاک پیغمبر دنیا سے گئے تو دین کے دشمن کھڑے ہو گئے جھوٹے نبوت کتابوں کی شکل میں۔ پاک پیغمبر دنیا سے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے مرتد ہو گئے۔ پاک پیغمبر دنیا سے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے۔ پاک پیغمبر دنیا سے گئے، مختلف محاذوں پر کافروں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ یہاں غار میں ہر راستے کو بند کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور حضور کے جانے کے بعد منکرین ختم نبوت کے مقابل کھڑا ہونے والا ابو بکر صدیق ہے۔ غار میں سارے سوراخوں کو بند کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ نبوت کے جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے مقابل چٹان بن جانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے مقابل چٹان بن جانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ جب عمر فاروق نے کہا اپنی رائے میں ذرا نرمی کیجئے، حضرت عمر کو ابو بکر نے جواب دیا، عمر اینقص الدین وانا حی، ہم زندہ ہوں گے اور نبی کے دین میں نقص آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سخت ترین فیصلے کرنے والا، امت کو ڈھال بنانے والا، امت کو سہارا دینے والا، امت کو لے کے آگے چلنے والا، ربیع الاول میں پاک پیغمبر کی جدائی کے صدمے کو اپنے دل میں برداشت کر کے دین محمدی کو آگے لے کے چلنے والا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحابہ کرام کو حوصلہ اور ہمت دے کر آگے بڑھانے والا، اسی ربیع الاول میں اگر دنیا نے دیکھا تو اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ پاک پیغمبر کے بعد ایسا نہیں کہ ابو بکر کو حضور کی جدائی کا صدمہ نہ ہو، ابو بکر کے دل پہ پاک پیغمبر کی جدائی کا صدمہ اتنا گہرا تھا۔ 2 سال کے بعد جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا، حضرت ابو بکر کے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالے بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور کے جانے کے بعد ابو بکر کا کلیجہ حضور کی محبت میں اس طرح آگ جیسا پکتا رہتا کہ ان 2 سالوں میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا جب ابو بکر کے بدن پر بخار نہ ہو۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، ابو بکر صدیق نے عشق مصطفیٰ کو، ابو بکر صدیق نے تعلیمات مصطفیٰ کو، ابو بکر صدیق نے مصطفی مشن کو اٹھا لیا اور اپنے دل میں مصطفیٰ کی جدائی کے زخم کو دبا لیا۔ ہم نے ابو بکر سے یہ سیکھا، لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہم نے ابو بکر سے یہ سیکھا، سینے کے زخم سیے جاتے ہیں۔ ہم نے ابو بکر سے یہ سیکھا، پاؤں پہ ڈنگ برداشت کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ابو بکر سے یہ سیکھا، ڈانٹ کا لباس پہنا جاتا ہے لیکن مشن کو جاری رکھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے آج جس قافلے کے لوگ، آج جس قافلے کے سوار اسٹیج پر اور پنڈال میں ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق کی سنت سے سیکھا، جنازے اٹھاتے رہے لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت کا پرچم آگے بڑھاتے رہے۔ آئیے دیکھیے انہوں نے پھر بچے یتیم کروائے لیکن صداقت صدیق اکبر کا نعرہ بلند ہوتا رہا۔ یہ پھر تخت دار تک پہنچے لیکن یہ پاک پیغمبر کے یاروں کی عزت کی جنگ لڑتے رہے۔ دنیا پوچھتی ہے ہم نے تو ایسی تحریک زندگی میں دیکھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم کیا دیکھو گے؟ کائنات نے نہ صدیق جیسا دیکھا ہے نہ صدیق کے غلاموں جیسا دیکھا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے غلام ہیں۔ یہاں پہ لوگ دعوے کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ دعوے کرتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے اپنی تقریر میں کہتے ہیں جتنا میں یورپ کے جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جتنا میں سیاست کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ لوگ تقریر میں کہتے ہیں جتنا مجھے دنیا کے نظام سے سیکھنے کا موقع ملا اور کسی کو اتنا نہیں ملا۔ میں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اتنی جلدی زمین بوس اس لیے ہو جاتے، انہوں نے جن سے سیکھا تھا وہ بھی کمزور تھے اور یہ خود بھی کمزور تھے۔ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ابو بکر کمزور نہیں ہے۔ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن مصطفیٰ کے مرید کمزور نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد گولیاں سہ کر، ہتھکڑیاں پہن کر، بیڑیاں پہن کر، تخت دار کو چوم کر اگر صدیق اکبر کے غلام حضور کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ بیدار ہیں
تو صدیق اکبر کی بیداری کا عالم کیا ہوگا؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہو ماں باپ کی دعا، تجھے ماں باپ کی دعا لگتی ہے، صدیق کو نبی کی دعا نہیں لگتی؟ کہتے پیروں کی دعا، تجھے پیروں کی دعا لگتی ہے، عمر کو حسین کے نانے کی دعا نہیں لگتی؟ 1400 سال کے بعد آج غلامان صحابہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، جنازے اٹھانے پر، ہتھکڑیاں پہننے پر، مشکلات کے سمندر عبور کرنے پر، بچوں بوڑھوں جوانوں کی زبانوں پر صحابہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے مرید بدل گئے ہوں؟ آج کی اس کانفرنس میں 12 ربیع الاول کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اسمبلی کی تقریر میں بھی انشاءاللہ دوں گا انشاءاللہ۔ آپ سپیکر تھے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر تحفظ بنیاد اسلام بل پر کام کیا۔ آپ سپیکر تھے، تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا، پاس ہوا۔ آپ کے بہترین کارناموں میں کارنامہ تھا، یہ پٹرول بجلی بس کی بات نہیں ہے، یہ سستی گندم بس کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو سارے مکان بنا دینا بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کے روز کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں میں نے معلومات کی ہے، تحفظ بنیاد اسلام بل کو اس وقت سے لے کے آج تک روک کر رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اسپیکر تھے، تحفظ بنیاد اسلام بل آیا، آج آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اپنے سیکریٹریٹ سے تحفظ بنیاد اسلام بل کو نکالیں، گورنر ہاؤس بھیجیں۔ گورنر سے دستخط کروانا معاویہ اعظم کا تھا۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کو قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ حضور کی عزت کا پہرا قانون کے ذریعے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ اہل بیت کا تحفظ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں آج ڈھوک آجری کے لوگوں سے کہتا ہوں، چکوال کے لوگوں، آنے والے ربیع الاول سے پہلے آپ نے ایک انتخابی مارکے میں اترنا ہے، آپ نے ایک انتخابی مارکے میں اترنا ہے۔ لوگ آئیں گے آپ کو کہیں گے ہم نے گلی دی تھی ووٹ دے دو، لوگ آئیں گے آپ کو کہیں گے ہم نے سڑک دی تھی ووٹ دے دو، لوگ آئیں گے آپ کو کہیں گے ہم نے نوکری دی تھی احسان مانو ووٹ دے دو۔ بس ایک ہی جواب ہے، وہ تم نے گلی دی ہے، صحابہ نے دین دیا ہے، تم نے سڑک دی ہے، صحابہ نے قرآن دیا ہے۔ ہم گلی نالی سڑک کی بنیاد پر نہ پہلے ووٹ دیتے تھے، نہ آئندہ ہم ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ووٹ حضور کی ختم نبوت کی امانت ہے، ہمارا ووٹ صحابہ کی عزت کی امانت ہے، ہمارا ووٹ اہل بیت کی عزت کی امانت ہے، اور وہ زبانیں دوبارہ اسمبلی میں ہم نہیں پہنچنے دیں گے۔ جو حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو بول نہیں سکی، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات آئی گونگے بن گئے، ووٹ جائے گا تو اسی کا جائے گا جو اسمبلی میں پہنچ کر ختم نبوت کا نعرہ لگانا جانتا ہو۔ بیدار رہو گے، صحابہ کہتے رہو گے۔ مجھے پتا ہے چکوال کے ان لوگوں کا جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کمزور ختم نبوت کی بات ایوانوں میں کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی ایک اور بھی تو وہاں جانا چاہیے، جانا چاہیے آپ کے ذریعے جانا چاہیے، بے شک انشاءاللہ، آپ کے ووٹوں سے جانا چاہیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بیدار رہیں گے انشاءاللہ، تیار رہیں گے انشاءاللہ، صحابہ کہتے رہیں گے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں،
اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچانے والے